السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، آپ کی عمر میں صحت میں برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے۔ تو معزز طلباء و طالبات، ہم 10th کلاس کے اسلامیات کے سلیبس کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے سلیبس کے اندر کیا کچھ ہے، ہم نے کیا کچھ پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ہم نے سورۃ الاحزاب، سورۃ الممتحنہ اور 10 احادیث یعنی 11 تا 20 10 حدیثیں آپ نے 1 تا 10 9th کلاس میں پڑھی تھیں۔ اب 11 تا 20 احادیث جو 10 ہیں یہ ہم نے 10th کلاس میں پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی موضوعاتی مطالعہ کے بھی چند اسباق ہیں جو ہم نے اس 10th کے سلیبس میں پڑھنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دیکھیں، آپ کے سامنے ایک پیج موجود ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا کہ سورۃ الاحزاب کا ابتدائی تعارف۔ اس میں سب سے پہلے مضامین کی ہیڈنگ ہے۔ تو اس میں آپ ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ سورۃ الاحزاب سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گویا اس سورت کے اندر صرف غزوہ احزاب کا ہی ذکر ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سورت کے اندر غزوہ احزاب کے علاوہ دیگر مضامین بھی شامل ہیں، جس میں سے بیشتر مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور عند اللہ خصوصیت پر مشتمل ہیں، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا واجب ہونا، آپ کی ایذا رسائی کا حرام ہونا اور اس طرح کے دیگر عنوانات ہیں اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ اس کے اندر مضامین ہیں۔ اور دوسرا، آیات، اس صورت کی کل آیات 73 ہیں، 73 اس صورت کی آیات ہیں، اور اس صورت کے کل 9 رکوع ہیں۔ اس کے ساتھ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ غزوۃ الاحزاب کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی اس غزوے کو احزاب کیوں کہا جاتا ہے، اس کا یہ نام کیوں ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ احزاب کا جو لفظ ہے یہ حزبن کی جمع ہے، یعنی بہت سارے لشکر۔ یہ احزاب جو ہے یہ حزبن کی جمع ہے، لشکر کی جمع، لشکروں جو آتا ہے۔ تو اس غزوے کے اندر بھی کافروں کے بہت سارے لشکروں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کا اعلان کیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف عملی طور پر لڑائی کی تھی۔ تو اس لیے اس غزوے کو غزوۃ الاحزاب کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس غزوے میں بہت سارے احزاب نے، بہت سارے لشکروں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تھی، اسی لیے اس غزوے کو احزاب کہا جاتا ہے۔ یعنی چونکہ اس غزوے میں احزاب کا استعمال ہوا، یعنی بہت سارے لشکر اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لڑے، تو اسی لڑنے کی وجہ سے ہی، بہت سارے لشکروں کے اس غزوے میں شامل ہونے کی وجہ سے ہی اس غزوے کو غزوۃ الاحزاب کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ اس غزوے کی جو وجہ تسمیہ ہے یہ کفار کے اعتبار سے ہے، کیونکہ احزاب کفار کے تھے، بہت سارے لشکر کفار کے تھے، تو کفار کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس غزوے کا نام غزوۃ الاحزاب ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے غزوہ خندق کی وجہ تسمیہ، کہ اس غزوے کو غزوہ خندق کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس غزوے کو غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس غزوے میں مسلمانوں نے خندق کھود کر کفار کے خلاف جو ہے جنگ کی تھی۔ تو باقی رہی یہ بات کہ یہ خندق کیسے کھودی گئی، کس کے مشورے سے کھودی گئی، یہ انشاءاللہ جیسے غزوہ احزاب کا مختصر پس منظر آئے گا اس میں بات بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو غزوہ خندق اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس غزوے میں خندق کا استعمال کیا گیا، اس لیے اسے غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اور یہ غزوہ خندق کا جو نام ہے یہ ہے مسلمانوں کے اعتبار سے، کیونکہ غزوہ خندق میں خندق کا استعمال مسلمانوں نے کیا تھا۔ تو اوپر والے غزوے کی جو غزوۃ الاحزاب کی وجہ تسمیہ کے اندر احزاب کفار کے لحاظ سے ہے، اور غزوہ خندق یہ مسلمانوں کے اعتبار سے ہے کہ خندق کا استعمال مسلمانوں نے کیا تھا۔ اگر سورۃ الاحزاب کی وجہ تسمیہ، کہ اس سورت کا نام احزاب ہی کیوں ہے، باقی کوئی نام بھی تو ہو سکتا تھا۔ تو ایک تو قرآن کریم کا آپ یہ اسلوب یاد رکھ لیں، قرآن کریم کا مزاج عمومی یہ ہے کہ جس صورت کا کوئی نام رکھنا ہوتا ہے تو اس صورت کے تحت جتنی آیات آتی ہیں ان آیات میں سے ہی کوئی لفظ منتخب کر کے اس صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم سب سے جو ہے سورۃ البقرہ کو دیکھ لیں کہ یہ کتنی بڑی طویل صورت ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، تو اس کے اندر بھی ایک بقرہ کا لفظ آتا ہے پہلے پارے میں، تو اسی کو ہی اٹھا کر اس صورت کا نام دے دیا گیا، اسی کے ذریعے سے اس صورت کا نام مختص کر دیا گیا۔ چنانچہ اس صورت کے اندر اور بہت سارے مضامین شامل ہیں۔ تو یہ ایک قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جس صورت کا نام رکھنا ہوتا ہے اسی صورت کے تحت آنے والی آیات میں سے ہی کسی لفظ کو منتخب کر کے اس صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی سورۃ الاحزاب میں بھی آیت نمبر 20 کے اندر بھی احزاب کا لفظ آتا ہے، اور اس سے آگے جا کر بھی احزاب کا لفظ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے اس صورت کا جو ہے نام منتخب کیا اور اس صورت کا نام رکھ دیا گیا۔
تو یہ مختصر سا تعارف تھا سورۃ الاحزاب کے مضامین کا، آیات اور رکوع کا، اس طرح ان کی جو وجہ تسمیہ ہیں، وجوہ تسمیہ غزوۃ الاحزاب کی، غزوہ خندق کی، سورۃ الاحزاب کی، یہ بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ جو ہے مختصر سوال کے طور پر بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں، اور جو ہے MCQs کے طور پر بھی یہ سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، مثلا آیات کتنی ہیں، رکوع کتنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور یہ 21ویں پارے کے آخر سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور 22ویں پارے پر کے آغاز تک جو ہے یہ سورت جو ہے برقرار رہتی ہے۔ تو اس سورت کے رکوع جو ہے میں نے بتایا آپ کو 9 رکوع ہیں اس کے۔ تو یہ ابتدائی سے اس کا تعارف ہے۔ MCQs بھی پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے کہ آیات کتنی ہیں، رکوع کتنے ہیں، اور یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ سوال تو بہت ہی اہم ہے کہ سورۃ الاحزاب کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ باقی آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ اسلامیات کا ہے، تو ہم نے اس کی ہر چیز صرف اس لیے نہیں پڑھنی کہ ہم نے بورڈ کے پیپر دینے ہیں، بلکہ ہم مسلمان لوگ ہیں، اور یہ قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا گفتگو فرمانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہمارے لیے کیا باتیں موجود ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہم نے اس لیے بھی پڑھنا ہے، اس لیے بھی یاد رکھنا ہے، اور اس لیے بھی اس چیز کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھنے کی، صحیح سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جو ہے آپ نے ان سب چیزوں کو ذہن نشین کر لینا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔